کل کے واقعہ نے قیامت کا ایک منظر دکھایا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا۔ آپ کہیں گے بھی ٹرین کو آگ لگی، 70 سے زیادہ افراد اچانک موت کا شکار ہوئے، اس میں قیامت کا منظر کون سا ہے؟ قیامت کا ایک منظر کل کے واقعہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ ایک خاندان کے 4 آدمی سفر کر رہے تھے، ماں تھی، بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ جب آگ نے شدت پکڑی تو وہ دونوں بیٹے باہر چھلانگ لگا گئے، لیکن جب آگ بجھی ہے وہ دونوں اپنی ماں اور بہن کو تلاش کر رہے تھے، وہ نہیں ملی، وہ دونوں جل گئیں۔ کیا یہ نفسا نفسی کا منظر قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ جب اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اپنی ماں کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرا آگ میں جلتا ہے تو جلنے دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن پاک نے وہ منظر کشی کی ہے، اس کا ایک لمحہ، ایک کیفیت کل ہمیں دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ایک دن آئے گا جب ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، اولاد والدین کو چھوڑ دے گی، والدین اولاد کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کل یہ منظر، اس کا ایک ٹریلر کل دکھایا گیا۔ دونوں بھائی باہر چھلانگ لگا گئے، ماں جل گئی ہے، بہن جل گئی ہے۔ نفسا نفسی کا یہ عالم قیامت کے دن ہوگا، اور اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے خود اپنے اوپر تصور کر لیں، آپ میں سے کوئی ہے جو کل قیامت کے دن اپنے بیٹے کے گناہ اپنے سر لے لے اور کہے میرا بیٹا جنت میں چلا جائے، میں دوزخ کے لیے جاتا ہوں؟ کیا اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اپنی بہن کو تو جنت میں بھیج دیں اور خود دوزخ میں جائیں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے اس نے گناہ کیے ہیں، وہ جائے دوزخ میں، میں کیوں اس کی جگہ دوزخ میں جاؤں؟ میں کیوں اس کی جگہ دوزخ میں جلوں؟ کن رشتوں کو نبھانے کے لیے آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کے حقوق ادا کریں، ان سے محبت کریں، لیکن ایسی محبت نہ کریں کہ رب کو ہی بھول جائیں، اللہ کو ہی ناراض کر لیں۔ اگر انسان کے ساتھ بے غرض اور بے لوث محبت کرتا ہے تو رب ہی محبت کرتا ہے۔ باقی محبتیں غرضوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم کسی کے ذہن کے مطابق اس کی توقعات پہ پورے نہیں اترتے، وہ راستے جدا کر لیتا ہے۔ کسی نہ کسی موڑ پہ ہر کوئی اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے، موڑ مڑ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ اگر بے لوث محبت کا تعلق ہے تو یا اللہ کا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے۔ اولاد سے محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، لیکن ان کی محبت میں رشوت نہ لیں، ان کو راضی کرنے کے لیے دھوکہ دے کے رزق نہ کمائیں، اس اولاد کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، گناہ کر کے اس اولاد کا پیٹ نہ بھریں۔ قیامت کے دن یہ اولاد نہیں کام آئے گی، یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ حدیث پاک ہے ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ بیٹی جا رہی ہے دوزخ میں، وہ کہے گی میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیجیں، اس نے مجھے نماز کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے مجھے نماز نہیں سکھائی، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں بھیجیں، میرے بھائی نے مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تھا، میرے خامند کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں بھیجیں چونکہ میرے خامند نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، اور میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں بھیجیں کیونکہ میرا بیٹا خود نماز پڑھتا تھا، مجھے نماز کا درس نہیں دیا، مجھے نہیں بلایا، امر بالمعروف نہیں کیا۔ تو حدیث پاک ہے ایک عورت 4 مردوں کے خلاف بول رہی ہے قیامت کے کہ ان کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں بھیج۔ اور یہ 4 رشتے کتنے پیارے ہیں، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، خامند کا، بیٹے کا، کتنے پیارے رشتے ہیں۔
عورت کہہ رہی ہے میں دوزخ میں جا رہی ہوں تو یہ کیوں نہ جائیں، ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیں کیونکہ انہوں نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا۔ انسان ایک مغالطے میں ہے، انسان اس وہم میں ہے کہ یہ رشتے ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں اس حقیقت کو بیان کی ہے۔ آج ہم دنیا میں یوں کھو گئے ہیں کہ حقیقت کا ادراک ہی نہیں، حقائق کیا ہیں ان حقائق کی طرف دھیان ہی نہیں۔ بس ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، بس خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ زندگی کے حقائق کیا ہیں ان حقائق کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں۔ منزل کیا ہے اس طرف دھیان ہی نہیں۔ موت کے بعد کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، میں نے کن مراحل سے گزرنا ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ بس جو وقت ہے اس وقت کی ضروریات اور خواہشات ان میں ہی ہم الجھ گئے اور زندگی کے اصل حقائق کی طرف دھیان ہی نہیں رہ گیا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ تعلقات نبھانے چاہیے، حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ آپ کے ساتھ اگر ہمیشہ تعلق نبھانے والا ہے تو آپ کا رب ہے۔ انسان گرتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے وہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میرا رب میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص ہمارے ساتھ اس طرح محبت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کی فکر کریں گے یا بھول جائیں گے ایک دوسرے کو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں دوسروں کی فکر نہیں رہ جائے گی، اپنی فکر پڑ جائے گی۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، اپنی فکر کہ میرے پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ، اس وقت اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی۔ فرمایا دوسرا مقام جب میزان پہ عمل تولے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی کہ پتہ نہیں میرے گناہ بڑھ نہ جائیں، نیکیاں گھٹ نہ جائیں، میں دوزخی نہ قرار پاؤں۔ جب نامہ اعمال میزان پہ اعمال تل رہے ہیں، اس وقت اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر بھول جائے گی۔ اور پھر فرمایا تیسرا مقام جب لوگ پل صراط پہ قدم رکھیں گے، جب پل صراط پہ چڑھیں گے اس وقت دوسروں کی فکر بھول جائے گی، اپنی فکر ہی غالب ہوگی کہ میرا کیا بنتا ہے۔ کتنے مقام حضور نے بیان فرمائے؟ 3۔ یہ نفسا نفسی کا مقام ہو، اپنی فکر ہے، دوسرے کا خیال ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو حضور کہاں ملیں گے؟ میرے آقا کریم نے 3 مقام بیان فرمائے۔ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہے اسے حوض کوثر کے جام نصیب فرما۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملیں تو پھر میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ فرمایا میزان پہ آ جانا، امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں وہاں پاس کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں نہ ملیں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، میرے امتی پل صراط پہ قدم رکھیں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جب ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، میرے آقا کریم وہ ہیں جنہیں امت کی فکر ہوگی۔